میں نے کہا میں ملکوں کے دورے ادارے کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں کرتا، یہ میرے منصب اور عزت کے منافی ہے۔ اگر ادارے کو بھیجنے ہیں تو میرے بعد آپ کے دل میں آئے تو بذریعہ ڈاک یا پوسٹل آرڈر براہ راست بھیج دینا، میں پیسے لے کر نہیں جاتا، کہ میرا منصب نہیں۔ انہوں نے پھر بعد میں ادارے کو بھیج دیے پیسے کہ اس سے ادارے میں پریس لگوا لیا جائے، وہ پریس لگ گیا ادارے میں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے دوست و ذرائع ہیں جن سے مشائخ اور علماء فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ جائز ہیں حضور کی سنت کے تحت۔ اولیاء صلحاء، میں تو کیا، میں جن بزرگ ہستیوں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، وہ بزرگ اور اولیاء اس کو روا رکھتے ہیں، جائز رکھتے ہیں، اور وہ بے شک جائز ہے، ان کا معمول ہے، مگر میں نے فقط اس لیے کہ احیاء اسلام کی تحریک پر حرف نہ آئے، کوئی زبان کھول کر یہ نہ کہہ دے کہ قادری صاحب اپنی عقیدت مندوں سے پیسے لیتے ہیں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کویت میں آئے تھے تو فلاں سے پیسے لے لیے تھے قادری صاحب نے، کوئی کہیں سے یہ الزام نہ دے دے کہ چلو پاکستان میں تو نہیں لیتے، امریکہ جا کر لے لیتے ہیں، لندن سے لے لیتے ہیں، ناروے جا کر لے لیتے ہیں، کوئی یہ نہ کہہ دے تقریروں کا معاوضہ لیتے ہیں، کوئی یہ نہ کہہ دے پیسے لے کر جمعہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس سے میری عزت نہیں، میری تحریک کی عزت پہ حرف آئے گا، میرے مشن کی عزت پہ حرف آئے گا۔ ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر گھر فاقے بھی آئے، بھوک کا بھی وقت گزارنا پڑا تو حضور کے نالے پاک کی قسم فاقے بسر کر لیں گے، مگر یہ جائز ذرائع بھی اپنے اوپر حرام سمجھیں گے فقط مشن کی عزت کی خاطر۔ ہاں اگر قرض اٹھا کر، ادھار اٹھا کر پلاننگ کرنی پڑی، منصوبہ بندی کرنی پڑی تو قرض کا بوجھ اٹھا لوں گا، منصوبہ بندی مالی اقتصادی کر لوں گا، اور پھر وقت آنے پر قرض کی پائی ادا کر دوں گا تاکہ کسی کے زیر بار نہ رہے، نہ ادارے سے کچھ لیں نہ کسی اور سے کچھ لیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کے دین کی راہ پر دیتے جائیں، یہ ہاتھ دینے والا ہاتھ رہے، لینے والا ہاتھ نہ بنے۔ اور دوستو آج بتا رہا ہوں آپ کو، باتیں کر لینا بڑا آسان ہے، کسی پر تانا دے لینا بڑا آسان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر چاہتا، یہ میاں صاحب گواہ بیٹھے، ان سے پوچھئے کہ مجھے ان کے بڑے صاحبزادے نواز شریف صاحب نے ان کی موجودگی میں مجھے کہا تھا، آفر کی تھی گھر میں کہ یہاں ماڈل ٹاؤن میں 7-8 کنال کا یا پتہ نہیں 12 کنال کا کتنا کہا تھا، وہ تقریباً ماڈل ٹاؤن کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق 65 لاکھ روپے کا پلاٹ بنتا تھا۔ 7-8 لاکھ روپے کنال تو پلاٹ ہے نا ماڈل ٹاؤن میں یہاں جی، تو 65 لاکھ روپے کی مالیت کا اس وقت پلاٹ بنتا تھا۔ جب میں 1 کنال کا پلاٹ خرید کر مکان بنانے لگا، اس وقت نواز شریف صاحب نے کہا قادری صاحب آپ کے بچے ہیں، 1 کنال کا مکان بن جائے گا، بچے کہاں کھیلیں گے، باہر جائیں گے تو اچھی بات نہیں، گھر میں جگہ نہیں ہوگی، میرے پاس ایک پلاٹ ہے 8-9 کنال کا، اور میں اس کی سرکاری قیمت وصول کر کے کسی کو بھی دے سکتا ہوں، اور قانوناً میرے اختیار میں ہے، جائز ہے، سرکاری قیمت وصول کر کے، سرکاری قیمت اس کی 60-70 ہزار روپے بنتی، صرف 60-70 ہزار پرانی سرکاری قیمت جو اوریجنل پرائس ہوتی۔ بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اختیار ہے میں اوریجنل سرکاری پرائس پہ کسی کو دے دوں، تو آپ وہ پلاٹ لے لیں، 60-70 ہزار روپے کا آئے گا، بڑا پلاٹ ہے، پھر مکان بنائیں، بچوں کو عمر بھر سہولت ہوگی۔ اور میاں صاحب گواہ ہیں، میں نے کہا کہ بھائی نواز صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے یہ کیسی بات کہہ دی، میں اگر یہ پلاٹ لینے والا ہوتا تو اللہ کے فضل سے، بلکہ میں نے نہیں، میاں صاحب نے کہا، میاں شریف صاحب نے کہا اپنے صاحبزادے کو کہ نواز تم کیا کہہ رہے ہو، قادری صاحب اگر پلاٹ لینے والے ہوتے تو 2000 پلاٹ ان کے قدموں میں ہوتے ہیں، اور درجنوں کوٹھیاں ان کے پاس ہوتی، جو ان کے وابستگان عقیدت مند اور رفقا۔ اب 3 کروڑ روپے اس وقت تک منہاج القرآن پہ لگ چکے ہیں، کتنے؟ 3 کروڑ روپے۔ میاں صاحب نے کہا کہ جو رفقا لاکھوں کروڑوں روپے ان کے ادارے پر خرچ کر سکتے ہیں، وہ 10-20 لاکھ 30 لاکھ روپے سے 4 کوٹھیاں بنا کے ان کو نہیں دے سکتے، یہ کوئی پلاٹوں کے بھوکے ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کر کے کہا کہ نواز صاحب زندگی بھر پھر کبھی بھول کر بھی نہ سوچے، میں جہنم میں ڈال چکا ہوں مفادات کو، مجھے صرف حضور سے نسبت غلامی کی قائم رہے، یہی کافی ہے، دنیا کی نہیں چاہیے۔ میں جو کچھ کروں گا اللہ کی توفیق سے اپنے وسائل سے کروں گا۔ تو میں دوستو عرض یہ کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس عرصے میں تانا دے لینا، زبان کھول لینا، انگلیاں اٹھا لینا آسان ہوتا ہے، مگر اتنا کچھ آ سکتا ہو مختلف ذرائع سے،
اتنا کچھ محض ایک معمولی سی نگاہ کے اشارے سے لاکھوں روپے آ سکتے ہوں، اور پھر فاقوں کی زندگی بسر کرنا اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے یہ کہنا آسان ہے، کر گزرنا مشکل ہے۔ یہ جو زمانہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جب میں نے یہاں خطبہ جمعہ شروع کیا اور تحقیق منہاج القرآن شروع کی، میں آج آپ کو اس اللہ کے گھر میں خطاب کے دوران اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ منہاج القرآن کا مشن شروع تھا اور میرے گھر کئی مرتبہ راتوں کے فاقے آتے تھے، ان میں ڈال چکا ہوں مفادات کو، مجھے صرف حضور سے نسبت غلامی کی قائم رہے یہی کافی ہے، دنیا کی نہیں چاہیے۔ میں جو کچھ کروں گا اللہ کی توفیق سے اپنے وسائل سے کروں گا۔ تو میں دوستو عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس عرصے میں تانا دے لینا، زبان کھول لینا، انگلیاں اٹھا لینا آسان ہوتا ہے، مگر اتنا کچھ آ سکتا ہو مختلف ذرائع سے، اتنا کچھ محض ایک معمولی سی نگاہ کے اشارے سے لاکھوں روپے آ سکتے ہوں، اور پھر فاقوں کی زندگی بسر کرنا اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے یہ کہنا آسان ہے، کر گزرنا مشکل ہے۔ یہ جو زمانہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جب میں نے یہاں خطبہ جمعہ شروع کیا اور تحقیق منہاج القرآن شروع کی، میں آج آپ کو اس اللہ کے گھر میں خطاب کے دوران اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ منہاج القرآن کا مشن شروع تھا اور میرے گھر کئی مرتبہ راتوں کے فاقے آتے تھے، میرے بچوں کو پینے کا دودھ نہیں ملتا تھا، ہمارے گھر کے چولہے کی آگ نہیں جلتی تھی، اور رات کے 2-2 بجے تک بچے بھوک سے بلکتے تھے، نہ کھانے کو کھانا ہوتا نہ پینے کو دودھ ہوتا، اور میں کمرہ بند کر کے پڑھائی کرتا رہتا، مطالعہ، کہ اگر بچوں کے سامنے گیا، یہ میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا اس بات کا، یہ 2-2 سال کے تھے، اگر ان کے سامنے گیا تو یہ مجھے دیکھ کر روئیں گے، کہیں گے ابو دودھ دیں یا کھانا دیں، تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے رو رو کے چپ کر جائیں گے، ماں ان کو سلا لے، پھر جا کے میں بھی بستر میں سو جاؤں گا۔ مگر کسی فرد بشر کو کیا خبر ہوتی؟ میرے رشتہ داروں کو، میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہوئی آج تک۔ یہ گھر کی بات اندر رہی، سوائے ان کو جن کو میں نے زبان سے بتایا، کسی دینی حکمت کے پیش نظر ان کو خبر ہوئی، ورنہ نہیں۔ الحمدللہ اس طرح عزت نفس کے ساتھ اس وقت کو گزارا، کسی جگہ ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی کے زیر بار نہیں ہونے پائے، اور فاقے حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر ہمیشہ سمجھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر 3-3 مہینے فاقے آتے تھے، اور طاہر اگر تیرے گھر مہینے میں 8, 10, 12 فاقے آ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح سال ہا سال بیتے، مگر بحمدللہ آقا دو جہاں کی نالین پاک کے خیرات کے باعث اس مشن اور دین کی عظمت کی وجہ سے عزت نفس کو نہ اپنی کو مجروح ہونے دیا، نہ منہاج القرآن کی عزت نفس کو مجروح ہونے دیا۔ اسی طرح ایک بار ایک ہنگامی ضرورت پڑ گئی تھی ادارہ منہاج القرآن کو، تو ہنگامی ضرورت پڑ گئی تھی، پلاٹ ادارے کا شادمان میں تھا، اس کے بیچ کر وصول کرنے میں کچھ دن باقی تھے، تو 7.25 لاکھ روپے کے قریب ایک بار ادارے کے لیے میاں صاحب سے ادھار لیا تھا، دستی بس۔ وہ جو ہی شادمان کا پلاٹ بکا، وہ نقد گن کر 7.25 لاکھ روپے، یعنی 6,80,82,000 روپے تھے، نقد گن کے ان کے واپس ادا کر دیے۔ تو آج کے دن تک کروڑوں روپے لگے، نہ بحمدللہ تعالی ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی لالچ رکھا، نہ ہے، نہ مرتے دم تک ہوگا، اور نہ انہوں نے ہم سے کوئی لالچ سیاسی نوعیت کا رکھا۔ اس طرح دوسرا تعلق جب خاندانی وحدت ہو گئی، آپس میں قرب ہو گیا، ایک ہی گھر کی نسبت بن گئی، جب رشتہ اتنا قریب بن جائے تو چھوٹے موٹے رسمی طرز کے تحفے تحائف لینا، کبھی دینا، ان کا میری طرف آنا، ان کی بساط کے مطابق، کبھی میرے تحفے کا ان کی طرف جانا، میری بساط کے مطابق، یہ جاری رہا۔ یہ جس طرح کسی بھی دو گھرانوں کے تعلقات کے مابین ہوتا ہے، مگر صاف ظاہر ہے میری مالی حیثیت اور ان کی مالی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایکسچینج تو میں کرتا رہا، لین دین دونوں چیزیں تو کرتا رہا، مگر صاف ظاہر ہے میں برابری کی سطح تک نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ایکسچینج آف گفٹس، تحفے تحائف لینے، گھر میں کبھی لینا کبھی دینا، یہ باہر گئے تو کوئی چیز میرے لیے لے آئے، میں باہر گیا تو اپنی بساط کے مطابق کوئی چیز ان کے لیے لے آیا، بچوں کے لیے کوئی چیز انہوں نے پہنچا دی، کچھ میرے پاس ہوا تو کچھ ان کے ہاں میں نے پہنچا دیا، اپنی بساط کے مطابق یہ تعلق چلتا رہا۔ مگر ایک وقت